السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ جب میں ولاگ شروع کرتا ہوں مجھے ہنسی آ جاتی ہے، وہ ہنسی پتہ نہیں آتی کیوں ہے، کیونکہ میں اکیلا ہوں گھر میں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اس کی وائف کدھر چلی گئی، وہ چلی گئی ہے جی، چلی تو نہیں گئی، میں خود چھوڑ کے اس کو آیا ہوں بھائی کے گھر، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا گاؤں ہے اور یہاں پہ ڈاکٹر اچھے ہوتے نہیں ہیں۔ 2 منتھ ہو گئے تھے اس کا علاج کرواتے ہوئے کانوں کا، وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے، ہماری بھابھی نے کہا کہ جی سمینا کی بھابھی بھی ہوگی، میری بھی بھابھی ہو گئی، تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھی کان میں یہی مسئلہ تھا، تو میں نے یہاں سے ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر مجاہد، وہ بوڑھا سا ہے، وہ ENT تو نہیں ہے لیکن اچھا علاج کرتا ہے کانوں کا۔ وہ جو کپاس کی روئی ہوتی ہے نا، اس کو دوائی لگا کر کان کے اندر رکھ دیتا ہے۔ سمینا کا جو کان کا انفیکشن ہے، ایک ہوتا ہے فنگس انفیکشن جو پردے کے اندر ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے باہر کی طرف، تو وہاں پہ پردے سے آگے نا بالکل نزدیک یہاں باہر پھوڑے نکل آتے ہیں، تو سمینا کو جو ہے نا وہ باہر پھوڑے نکلے ہوئے تھے، ایک کان ادھر بھی نکلا ہوا تھا اور ادھر جو ہے نا وہ انفیکشن تھا چوٹ کا، مطلب زخم تھا۔ جب ہم صفائی کرنے کے لیے گئے تھے نا، اس نے پیپ لگا دیا تھا پلاسٹک والا جو ہوتا ہے، اس سے انفیکشن ہو گیا تھا، زخم ہو گیا تھا، ایک کان میں پھوڑا تھا ایک کان میں زخم تھا۔ پھر ڈاکٹر نے دونوں کانوں میں علیحدہ علیحدہ دوائی لگائی، تقریباً 1 دن میں 3 بار اس نے پٹی چینج کی، تو پھر اس کو کچھ فرق پڑا سمینا کو، تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے کہا چلو اگر فرق ہے تو میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں نے بھائی ابھی سے کام بہت سارے کروانے ہیں، اور آپ یہاں پہ رہ جاؤ 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے بعد پھر میں آؤں گا، آپ کو جو ہے نا وہ لے کے جاؤں گا، اللہ پاک کرے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ گھر میں جب پریشانی ہوتی ہے تو بہت زیادہ دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس لیے نا وہ یہاں پہ نہیں ہے، اذانیں ہو رہی ہیں ابھی۔ اچھا اچھا، بلا کیویں کریں دیے بلا سک سک کریں دیے، سک سک کیویں کریں دیے؟ اچھا وہ کدے ویندا پئی اورتے والا ایڈے والا اور پیا اتنا کر کیا کرنا بتا میں اور نا اور ایک میں اور میرے کو ہاتھ ملا اتنا کر کیا کرنا کھڑا ہمیں ٹپا مرندی پی بلا۔ اچھا پانی کو دے دا کھنی، پانی کو کیا دے پانی؟ پانی ٹک ٹک کریں دے۔ اچھا چیز گن سے کیا چیز گن سے؟ میٹھی میٹھی چیز گن سے۔ اچھا جو دکان تے گھننے آتے میٹھی میٹھی چیز گل ٹھیک ہے، تو میٹھی میٹھی چیز گھننے ماں کیا میٹھی میٹھی ہوئے؟ ٹھیک ساری ہوئی میٹھی میٹھی جول وال جول دکان تے گھننے ماں اڈے کڈے دکان تو ایک کھڑی ہے، ہاں آ والا آ دکان تے گھننے میٹھی میٹھی چیز، ہاں جول اتنا باسے اتنا باسے اتنا باسے اتنا اتنا باسے آ والا آ۔ یہ جو میرا چھوٹا بھانجا ہے نا، اس کو ٹانگ کا مسئلہ ہے، تو یہ جو ہے صحیح طریقے سے چل پھر نہیں سکتا۔ کل بھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو میں نے اس سے نہ حال چال پوچھ لیے، باہر کھڑا ہوتا ہے اس لیے۔ تو باقی جو ہے نا آج میں گیا تھا ابھی کام، بہت اہم کام، وہ الحمدللہ ہو گیا ہے، 3-4 دن ہو گئے ہیں، بندہ وہ تھا نہیں یہاں پہ، تو ابھی چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا کام تھا۔ جب میں اپنی مسجد کے دروازے دیکھتا ہوں نا تو ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ دروازے جو ہے نا مجھے بہت پسند آئے ہیں، بہت اچھے دروازے ہیں، اور جو لکڑی ہے نا خاص طور پہ وہ سوکھی ہے، اگر لکڑی گلی ہوتی ہے نا پھر دروازے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اکثر۔ تو میں نے جب پہلا گھر کا دروازہ لگوایا تھا نا اپنے گھر کا، تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، وہ جو دروازہ تھا نا ہمارا، وہ اس کی لکڑی گلی تھی، وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، تو جب میں نے اسی کے ساتھ ہی اپنے گھر کا دوسرے دروازے لگوائے، تب مجھے آئیڈیا فل تھا، تب میں نے اپنے لکڑی لگوائی تھی نا دروازے کی، وہ بالکل سوکھی لکڑی تھی، پھر اچھے ہو گئے تھے دروازے ہمارے۔ تو مسجد کے دروازوں کے یہ لکڑی جو ہے نا وہ میں نے ساری سوکھی لگوائی ہے تاکہ یہ دروازے ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ اور دوسرا میں نے
اس کے جو ہے نا دروازے لکڑی جو ہے وہ کیل کی لگوائی ہے، کیونکہ کیل جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا مہنگا تو ہوتا ہے، لیکن اس لکڑی کو نہ تو دیمک لگتی ہے اور نہ ہی وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، وہ بہت اچھی لکڑی ہوتی ہے۔ تو جو یہ دروازے ہیں نا ان کو میں نے وہ کیل لگوائی ہے، اور دوسرا جو باتھ روم کے دروازے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے باتھ روم کے دروازے تو آم سے بھی چل جاتے ہیں، تو انہوں کو میں نے نا آم لگوایا ہے، آم کی لکڑی ہوتی ہے نا، جو مینگو کی لکڑی ہوتی ہے، مینگو کے درخت کی، میں ادھر وہ لگوائی ہے۔ تو آج بندے ملے نہیں تھے، تو آج کام جو ہے وہ رنگ والا نہیں ہوا۔ انشاءاللہ صبح فل کوشش کروں گا، اگر کوئی نہ بھی آیا تو میں انشاءاللہ حال کر لوں گا، حال پوری فلنگ کر لوں گا۔ تو اگر کوئی نہ آیا تو پھر اکیلا ہی جو ہے نا اس کا پینٹ کروں گا، کیونکہ جو بندے کہیں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا پھر وہاں سے چھٹی وہ نہیں کرتے، وہ اگر چھٹی کریں گے تو پھر ان کو دوبارہ وہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ نہیں کام پہ لگاتا، تو اس لیے نا کوئی نہیں آ رہا کام پہ، تو انشاءاللہ میں صبح خود ہی کروں گا سارا کام۔ تو یہ بائک کے اوپر ایک لفافہ کھڑا ہوا ہے، یہ لفافہ جو ہے نا یہ ہے ہماری مسجد کا جو اسٹامپ پیپر ہوتا ہے نا، وہ یہ اسٹامپ پیپر ہم نے لکھوایا تھا جب ہماری مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی، تب جب انہوں نے زمین عطیہ کی تھی نا، وقف کی تھی مسجد کے لیے، تب میں نے یہ لکھوایا تھا۔ پھر جو علی بھائی ہیں نا جنہوں نے مسجد کے لیے زمین دی ہے، انہوں نے جو ہے نا کہا تھا کہ ہم نے کاپی کروانی ہے تو یہ ہمیں دیں، پھر آپ لے جائیے گا، پھر میں نے ان کو دے دیا۔ پھر مجھے ٹائم نہیں ملا تو میں اٹھانے کے لیے گیا نہیں ان کے پاس، تو وہ پھر کل پرسوں 2-3 دن ہو گئے میں گیا تھا، وہ پھر لاہور تھے، آج وہ آئے ہیں، تو آج پھر میں نا ان سے لے کے آیا ہوں یہ والا پیپر، جو اسٹامپ پیپر جو ہے، اس میں جو ہے نا انہوں نے تحریر کر کے دیا، انگوٹھا لگا کے دیا ہے کہ ہم نے جو یہ زمین ہے نا یہ اللہ کی راہ میں دے دی ہے، تو یہ فلاں فلاں مسجد ہے، جس کا مسجد کا نام ہے جامع مسجد المحمود، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہم نے جامع مسجد المحمود کے لیے اپنی زمین جو ہے 6 مرلے وہ دے دی ہے۔ پچھلی بار میں بائک پہ آ رہا تھا، میں نے ایک راہ چلتے ہوئے بندے کو اٹھا لیا اپنی بائک پہ، اس نے رکوایا، میں نے اٹھا لیا، اس نے میری جیبوں چیک کرنا شروع کر دی، پیسے نکالنا شروع کر دیے، تو اب میں کسی کو بھی نہیں اٹھاتا، تو ان دنوں جو ہے نا میری غلطی تھی، میں نے اس کو اٹھا لیا، تو اس نے جو ہے نا جب میری جیبیں تلاش کی نا تو مجھے بہت غصہ آیا، پھر میں وہیں کو اتار دیا اس بندے کو۔ اب میں اچھوں کو بھی نہیں اٹھاتا، بروں کو بھی نہیں اٹھاتا، ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ویسے نہ ہو۔ ابھی جو ہے نا میں یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ صبح صرف میں نے ناشتہ کیا تھا بسکٹ وغیرہ سے، دوپہر کو نہیں کھائی، ابھی شام ہو چکی ہے تو میں نے کہا چلیں ابھی روٹی کھا لیتے ہیں ہوٹل سے، تو دال میں نے منگوائی ہے، دال چنے کی۔ تو یہ پیپر بھی میرے ساتھ تھا، اس کو میں نے جو ہے نا رکھا ہوا تھا، ابھی میں کیونکہ لے کے آیا ہوں نا ادھر سے بھائی والوں سے، جو علی بھائی ہیں نا جنہوں نے زمین دی ہے مسجد کے لیے، یہ ان سے ابھی میں لے کے آیا تھا، تو یہ جو ہے نا اپنے پاس میں نے اس کو رکھنا تھا۔ یہ اس کی تحریر ہے، دستاویز جو ہے نا، مطلب جو انہوں نے وقف کی ہے نا، وقف نامہ، یہ ہے نا اقرار نامہ وقف، دستاویز اقرار نامہ وقف، یہ علی وال اللہ وسیع قوم، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ان کا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا ان کا زمین کا ہے کہ 6 مرلے، یہاں پہ لکھا ہوگا 6 مرلے، یہ 6 مرلے، داخلی موضع گوٹھ ماہی، اسی طرح یہ جو مطلب اس کی تحریر ہے ساری، یہ محمد علی وقف کنندہ ہے جنہوں نے مطلب عطیہ کی ہے، جنہوں نے دی ہے، باقی یہ جو ہے نا اور سارا اس کی ڈیٹیل ہے ساری، تو یہ انشاءاللہ یہ ویسے اس کی ضرورت تو ہے جو ہے نا وہ ضرورت بھی ہے اور نہیں بھی، کیونکہ اگر زمین ان کی اپنی ہے نا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے نہ ہو کہ زمین کسی کی ہو اور پھر وہ دے دیں کسی کو، پھر بعد میں مسئلے بن جائیں، پولیس کیس وغیرہ ہو، یہ اس کے لیے نا سیکورٹی وغیرہ ہونا لازمی ہے، اس لیے نا ہم نے یہ لکھوا لیا تھا اس دن۔ تو یہ
کافی دن ہو گئے ہیں، ان کے پاس پڑا ہوا تھا، وہ اتر گئے ہوا تھے لاہور، آج میں ان سے لے کے آیا ہوں. یہ کل واپس آ گئے تھے، کل مجھے ٹائم نہیں ملا، کل میں رحینہ خان تھا، شام کو آیا تھا، ابھی میں گیا تھا ان کے پاس، پھر لے کے آیا ہوں. ماشاءاللہ جی یہ ہماری فرائی چنے کی دال آ چکی ہے. اس میں ریڈ مرچیں ہیں بھائی، یا ریڈ مرچیں، وہ سوری لال سبز مرچیں جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، میں نہیں کھاتا. اس نے مجھ سے پوچھا نہیں، ایسے ڈال دی ہے لال مرچیں، سوری وہ کریم مرچیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ سب نے بھی کھانا ہے تو آ سکتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ سلاد بھی ہے. رہتا ان کا بڑا کھٹا ہوتا ہے، وہ میں نہیں کھاتا ان کا. ٹاٹری وغیرہ میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے اندر، وہ بڑی گندی ہوتی ہے. تو اس نے فرائی کر کے دیا ہے مجھے سالن ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن بہت زیادہ مصروف گزرا، کچھ مصروف بھی گزرا اور کچھ ایسے گھومتے پھرتے بھی گزرا. تو ابھی کافی ساری دیر ہو گئی ہے، گھر پہنچا ہوں، اور یہاں پہ دیکھیں لائٹس وغیرہ بالکل ساری کی ساری آف ہیں. ایک بلب جو ہے وہ جلا لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ روشنی ہو جائے گی نا. ابھی اندر کھڑی کر دیتے ہیں بائک کو. خاص طور پہ جو میرا کام تھا نا وہ اس کو لے کے آنا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اتنا لیٹ ہو گیا. یہ علی بھائی والوں سے نا ابھی میں لے کے آیا ہوں، تو ابھی بائک اندر کرتے ہیں. یہ جو پروف ہے نا یہ ہمارے پاس زیادہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ مسجد جو ہے نا وہ ہم نے بنوائی ہے نا. تو ویسے بندہ یہ ایسے کرتا تو نہیں ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک زمین جو ہے نا وقف کی ہے اللہ کی راہ میں، تاکہ ان کو ثواب ہو، ان کی آخرت سنور جائے. ویسے وہ علی بھائی اور مکی بھائی بہت اچھے ہیں، 2 نمبر لوگ نہیں ہیں، وہ خاندانی لوگ ہیں اور بہت امیر بھی ہیں، مطلب زیادہ وہ بھی ہیں جس طرح نا رچ بندے ایسے ہیں، اچھی ان کی گاڑیاں وغیرہ بھی ہیں، بڑی کوٹھی ہیں ان کی. تو ایسا کرنے والے ہیں نہیں، لیکن پھر بھی جس طرح بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، حصہ دار ہوتے ہیں، تو اس لیے نا ہم نے یہ لکھوایا تھا ان دنوں، تاکہ اگر ان کے کوئی حصہ دار بھائی وغیرہ کچھ بھی کوئی بھی اگر وہ نکل آئے اور کہے کہ یہ ہمارا بھی حصہ تھا، اس میں یہ ہے وہ ہے، اس طرح کوئی بات کرے، تو ہم ان کو جواب دے ہوں کہ ہمیں علی بھائی نے جو ہے نا یہ لکھ کے دیا ہے، اللہ کی راہ میں انہوں نے وقف کیا ہے. تو ویسے اگر کوئی بھی ان کے بہن یا بھائی کوئی بھی اٹھ کے آ جائے کہ ہمارا حصہ ہے، تو اللہ کے گھر کو تو کچھ نہیں کہیں گے، وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، آخر وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی سیکورٹی کے لیے لکھوایا ہے. اور ویسے بھی قانونی طور پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں زمین وقف کرے، کچھ بنوائے، تو وہ جو ہے نا سب کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ایک دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں. خاص طور پہ زمین جب دیتا ہے تو وہ لکھ کے دیتا ہے کہ میں نے وقف کر دی ہے، اب میں یہ اس کے پیچھے نہیں آؤں گا، اور نہ ہی میرے بچے آئیں گے کبھی تا حیات پوری دنیا کے لیے، جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے تب تک. تو یہ ہم نے آج جو ہے نا ان سے ریسیو کر لیا ہے، ان کے پاس پڑا ہوا تھا کافی دنوں سے. تو یہ دیکھیں مینڈک، ہمارے گھر میں بہت ساری مینڈکیاں آئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں آئی ہوئی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے. یہ میرے خیال میں جب بارش ہوتی ہے نا پھر نکلتی ہیں. کل پرسوں بارش ہوئی تھی یہاں پہ، جس کی وجہ سے یہ ساری مینڈکیاں نکل آئی ہیں باہر. اب یہ اچھلتی رہتی ہیں، ادھر جاؤ تو پاؤں کے نیچے کبھی آ جاتی ہیں، کبھی جو ہے نا کیا کبھی کیا. اب یہ کمرے کے اندر بھی مینڈکیں موجود ہیں. اچھا ویسے گھر میں کوئی نہ ہو نا، یقین کریں کان بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، آواز نہیں ہوتی کسی کا، شور نہیں ہوتا بچوں کا. ہائے ہائے، سوتا ہوں اتنا مزے کی نیند آتی ہے نا، سکون آ جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے صبح اس نے کہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، ابھی کہہ رہے ہیں کہ مزے کی نیند آتی ہے، یہ کیا سین ہے؟ وہ کہنا پڑتا ہے، وہ ویڈیو دیکھتی ہے نا سمینہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیند نہیں آتی. اچھا مجھے نا بھوک لگی ہوئی تھی، یہاں ساتھ ہی نا خیرات تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ نا یہ ہم چاول دیں گے مجھے. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے آئے ہوں اور گھر کو تالا تھا، تو خیر وہ پھر واپس چلے گئے ہوں. تو مجھے ویسے بھی آج چاول کھانے کا بہت دل کر رہا تھا. تو ویسے بھی کچھ پیٹ خراب تھا، قبض جس طرح ہوتی ہے نا وہ،
تو میں جب گوشت وغیرہ کھاتا ہوں، چاول وغیرہ کھاتا ہوں، تو میری ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، پھر میں کیپسولز وغیرہ دوائیاں وغیرہ کھاتا ہوں، پھر جا کے میرا ٹھیک ہو جاتا ہے میرا. تو آج پھر میرا دل کر رہا تھا کہ میں نا چاول کھاؤں. میرا تو ویسے بھی خراب ہے، میں نے کہا گولیاں کھا کھا ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن چاول میں نے کھانے ہیں. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی جو اللہ پاک کی نعمت ہے نا، وہ اس کو کھائے بغیر بندہ رہ نہیں پاتا، چاہے جتنا بھی بیمار ہو. تھوڑا بہت آخر ٹیسٹ کر ہی لیتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو. ابھی نا تھوڑی سی ٹی وی میں سوچ رہا ہوں کہ چلا لیں، اور تھوڑا سا جو ہے نا ٹی وی انجوائے کر لیں. سب نے کہا ہے کہ ٹی وی بہت اونچی لگی ہوئی ہے، بہت اونچی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو جو ہے نا ہم نیچے کریں گے، یا ادھر لگا دیں گے نیچے کر کے اس کے اوپر، یا ویسے وہ وہاں پہ لگائیں تو وہاں بورڈ نہیں ہے. سب نے کہا ہے کہ یہاں آپ کا بیڈ پڑا ہوا ہے اور اس جگہ پہ نا آپ ٹی وی لگائیں. تو حالانکہ آپ سب نے بالکل صحیح کہا ہے، تو اس میں غلط بات کچھ بھی نہیں ہے. تو واقعی یہ بہت اونچی ہو جاتی ہے. اگر یہاں پہ ہم بیٹھیں نا، ایسے اوپر منہ کر کے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ایسے اگر نیچے ہوتی تو ہمیں نیچے آرام سے گردن جو ہے نا وہ نیچے کر کے دیکھ لیتے ہم. اوپر ہے تو ایسے گردن میں واقعی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ اوپر دیکھتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے آپ ہم سے بڑے ہیں کچھ، اور مائنڈ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. تو پھر جا کر نا بندے کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے، کسی سے سنتا ہے، کوئی بتاتا ہے، تو ہمیں الحمدللہ خوشی ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، پیارے پیارے، اور بتاتے ہیں ہمیں کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں. آپ دیکھیں نا، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، جب آپ نے بتایا نا تو ہمیں واقعی وہ چیز ہماری مسٹیک لگی کہ ہاں واقعی یہاں پہ ٹی وی نہیں ہونی چاہیے، کچھ نیچے ہونی چاہیے یا اس جگہ پہ ہونی چاہیے. تو یہ بات واقعی بہت اچھی ہے آپ سب نے کی. جتنے بھی کمنٹ آئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بتایا. یہاں فروٹ پڑے ہوئے ہیں، کھانا تو میں ویسے بھی کھا کے آیا ہوں، تو تھوڑے سے انگور میں جو ہے نا وہ کھا لیتا ہوں. اور ویسے کولڈ ڈرنک ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے. جب ہم یہاں سے گئے تھے نا اس دن کی، یہاں جب چاچو ہمارے آئے ہوئے تھے نا، تو ان کے لیے ہم نے کولڈ ڈرنک منگوائی تھی. اس دن کی ہے نا کولڈ ڈرنک پڑی ہوئی ہے یہاں. میں تو ویسے بھی کولڈ ڈرنک پیتا نہیں ہوں. پھر چاچو کا بھی میدے کا مسئلہ تھا، میدے میں ان کو انفیکشن ہو گیا تھا، میدے میں زخم ہو گئے تھے. پھر انہوں نے بہاولپور سے تقریباً 2-3 منتھ کورس کیا. ایک ڈاکٹر کی فیس تھی 10,000 روپے، صرف فیس تھی دوائیوں کے علاوہ. ان سے انہوں نے دوائی لی ہے، تب جا کر وہ بیچارے ٹھیک ہوئے ہیں. تو اب وہ چائے وغیرہ کولڈ ڈرنک وغیرہ بالکل ہی نہیں پیتے. آپ سب کو میں نے ولاگ میں لگا رکھا، آپ کو میں نے ولاگ دکھایا، اور یہاں پہ میں نے انگور سارے جو ہے نا وہ صاف کر لیے الحمدللہ سے. تو بہن بھائیو، کیلے پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ نے کھانے تو آ سکتے ہیں. تو اس ولاگ کو یہاں پہ اینڈ کرنے کے مجھے نیکسٹ ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں بھی یاد رکھیے گا. اور آپ سب نے سمینہ کے لیے دعا کرنے کے اللہ پاک کرے کہ اس کے کان ٹھیک ہو گئے ہوں گے. آج میرے خیال میں ان کی صفائی کی ہوگی کان کی، ویسے اسے فون کر کے پوچھوں گا. تو اس لوگ اینڈ کریں گے. میرا نیکسٹ ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھیے گا، اس کے لیے دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ حافظ.